اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی رسول الکریم اما بعد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ اللہم صل علی محمد۔ ہم ہفتہ واری جو درس قرآن کا جو سلسلہ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری ہے۔ ہر اتوار کو درس قرآن جس میں تفسیر بیان ہو رہی، صرف اردو کی تفسیر بیان ہو رہی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سننے والے ضرور عمل کریں گے، میں اسے امید رکھتا ہوں اللہ سے۔ تو ہم پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت بعضکم لبعض سے ہم شروع کریں گے، اس کی تفسیر اردو میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد متعین تک بعد ازاں حاصل کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، یعنی آدم علیہ السلام کی جو توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا۔ اور ہر انسان کو ایک میعاد ہے، مدت تک رہنا ہے، تو اس کے اندر کیا عمل کرنا ہے یہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے تم اگر قرآن پر عمل کریں گے، میری ہدایت پر، میری باتوں پر تم اگر عمل کریں گے تو تم کوئی نقصان میں نہیں رہیں گے، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان میں پڑیں گے۔ اور ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کا احکام ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، حرام اور حلال کی پہچان کریں گے، ہم کو زندگی میں بہت موقع آئیں گے، حرام کمانے کے، حرام کاموں کے موقع تو ہر پل ہر دن شیطان تیار رکھا ہوا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ ہمارے بچنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، یعنی اگر احکام کی اللہ کے پیروی نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہ قرآن میں ایک لفظ بھی نہ جھوٹ ہے، نہ غلط ہے، نہ ہیرا پھیری ہے اس میں، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا۔ یعنی ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جو توریت نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی اللہ ایک ہونے کی دلیل تھی۔ اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو، یعنی مخلوط یعنی میرے سوا اور کسی کو مت ملاؤ، جیسا کہ ان کے طرف اشارہ ہے جو بت پرستی کرتے، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں پھر بت پرستی، تو یہ شرک ہے۔ مسلمان تو نہیں کرتے، یہ ان کے بارے میں ہے جو دوسرے اور کئی مذاہب ہے جو
کئی بتوں کو مانتے، کئی بھگوانوں کو، کئی دیوتاؤں کو مانتے، ان کے بارے میں یہ آیت۔ اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، یعنی حق کیا ہے؟ اللہ ہے، حق کو ناحق کے ساتھ یعنی دوسرے اور کوئی خداؤں کے ساتھ۔ اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سنو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، یعنی اللہ کو ہی مانو، جو بھی چیز ہے تمہارے کو مانگنے کی، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، عبادت کرو، ذکر اذکار کرو، اسے مناجات کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول کرے گا۔ اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے زکوٰۃ کی دے سکتے، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، یعنی رحم کرو کسی اپنے رشتہ دار پہ، پڑوسی پہ رحم اختیار کرو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو، اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے۔ یہ بقیہ صفحہ 8 سے یہاں سے شروع ہو رہا تفسیر اردو میں۔ ورنہ تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا اور تم مردود بارگاہ ہو جاؤ گے۔ اس درخت کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ کوئی تو کہتا ہے کہ درخت انگور کا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، یعنی گندم گیہوں کا۔ آقا کو مجاز ہے کہ چاہے جس چیز کے کھانے کی اجازت دے اور چاہے جس چیز سے منع فرمائے۔ شیطان منکر سجدہ کو بھی بوجہ انکار کے نکال دیا گیا، یعنی ابلیس آدم علیہ السلام سجدہ کرو بول تو نہیں کرتا ہوں تو اس کو نکال دیا گیا، اور مردود ہو گیا تھا۔ اور چونکہ زخم اس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا تھا، اس لیے یہ بدبخت آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ یعنی سجدہ کرو بول کے آدم علیہ السلام کو بولے تو نہیں کرتا ہوں بولا، تو ابلیس کیا کرا شیطان، میں آدم علیہ السلام کی طرف سے تو مردود ہو گیا، جبکہ وہ عبادت گزار تھا، کوئی جگہ نہیں چھوٹی تھی اس کی عبادتوں کی، نماز اللہ کی عبادت کرنے کی۔ تو انہیں حسد اور جلن کے ساتھ اللہ سے بولا کہ میں اس کی اولاد کو ان کو بھٹکاتے رہوں گا قیامت تک۔ تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا اس کو زخم، تو اس لیے بدبخت آپ کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ جب اس بدبخت نے دیکھا کہ حالے میں تو ایسا مردود ہو گیا ہوں، ہائے میں تو ایسا مردود ہو گیا ہوں، اور آدم کی ایسی عزت افزائی ہو گئی ہے، تو اس فکر میں لگا، کیونکہ فرشتے ملائکہ سجدہ کرے اللہ کے حکم پر سوائے ابلیس کے، تو ایسی عزت افزائی ہو گئی ہے، تو اس فکر میں لگا کہ کسی طرح آدم اور ان کی زوجہ کو اس عیش و عشرت سے جدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایذا رسانی اور عداوت سے آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا۔ ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تو آدم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا، کیا خوب ہو جو ہم ہمیشہ اس میں رہا کریں۔ تو شیطان ان کے پاس جا کھڑا ہوا اور زار و خطا رونے لگا۔ جب آدم و حوا نے اس رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھے تم پر ہی رونا آ رہا ہے، یعنی اب یہاں سے انہیں شروع کر دیا ستانے کے پلان بنانا شروع، کہ موت تم کو اس جنت سے نکال دے گی۔ یہ بات سن کر یہ دونوں بھی متاثر ہوئے۔ اس نے کہا کہ ایک تدبیر ہے، اگر تم اس درخت کے پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ابلیس نے قسم کھائی، ان کو اعتبار آ گیا اور انہوں نے ایک دانہ شجر ممنوعہ کا کھا لیا۔ ابھی جو پچھلے گزرا وہ انگور کا درخت تھا یا گندم کا درخت تھا،
تو سب کو جنت سے اخراج کا حکم ہوگا، یعنی شجر ممنوعہ کا کھا لیا جو اللہ تعالیٰ منع کرا تھا، جو اللہ تعالیٰ منع کرا تھا وہ شجر کھانے سے شیطان ورغلا کے بھٹکا کے کھلا دیا، تو سب کو جنت سے اخراج کا حکم ہو گیا۔ اور ایک عرصے کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھر سورہ بقرہ کی تفسیر کو جاری رکھیں گے۔ اب یہاں پر ہم دعا پہ ختم کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، اور جن پر تیرا انعام ہے ان کے راستے پر چلا، اور جن پر تیرا غضب ہے یا اللہ ان سے بچا، ہمارے تمام گناہوں سے آفتوں سے بچا کے محفوظ رکھ میرے مالک، ہر الا بلا سے، دنیاوی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا کے رکھ۔ جتنے یہاں پہ حاضرین، مریدین، معتقدین، دوست احباب حاضر ہیں مالک، ان کے بھی جو دلوں میں حاجتیں ہیں لے کے آئے، ان کے بھی حاجتوں کو پورے کر، اور ان کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل کر دے مالک۔ جو گھروں میں بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بچوں کے لیے شادیوں کے لیے بولے ان کی بچوں کی شادیاں آسانی سے کر دے میرے مالک، بہترین جوڑے نصیب فرما، اور جو بچے امتحانات دے رہے مالک ان کو کامیابی عطا فرما، جو نوکریوں کے لیے کوشش میں ہے مالک ان کی نوکریاں کا ذاتی کر دے مالک، اور جو کما رہے ہیں خوشحال نہیں مالک ان کو خوشحالی عطا فرما، عیب غیب سے مالک ان کے خوشحالی فرما دے میرے مالک۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے تمام سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک۔ ہمارے کو کلمہ آخری وقت تک ہمارے منہ سے کلمہ جاری و ساری رکھ میرے مالک، ہر گناہ سے، ہر آفات سے، ہر بلا سے ہم تمام کو محفوظ رکھ میرے مالک۔ پیران پیر غوث احمد صغیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جد امجد معشوق اللہ سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جتنا سنے اور پڑھے مالک ہم کو عمل کرنے والا بنا، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔